टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है, यूएस वीज़ा इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज जो कम्प्लीटली इस वीडियो में गाइड करूंगा कि हमने हाउ टू पास यूएस वीज़ा इंटरव्यू। एक चीज़ ये इसमें कवर करूंगा और उसमें एक चीज़ आपको ये बताऊंगा कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है व्हेन यू अप्लाई यूएस वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपना फॉर्म फिल करवाते हैं DS 160 का या खुद करते हैं, मेक श्योर कि अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो आप उसको ये भी कहें कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करवाए। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी वो आपको क्योंकि उसने फॉर्म फिल किया होगा, वो आपसे बेहतर वो जानता होगा जिसने आपका फॉर्म फिल किया होगा। आप बेशक आप उससे ऑनलाइन सेशन लेके प्रिपरेशन करें, बेशक आप उसके ऑफिस जाके प्रिपरेशन करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये जिनका मैं पोर्टल खोल के आपको शो करवा रहे हैं। इनकी अपॉइंटमेंट भी मैंने पिछली वीडियोस में आप देखें तो मैंने इनके आपको बताया था इनकी कराची से अपॉइंटमेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि इनका ये वीज़ा अप्रूव हो गया और इनकी बैंक स्टेटमेंट जो थी वो सिर्फ 3.5 लाख रुपये थी। 3,50,000 रुपये इनके अकाउंट में था जब ये इंटरव्यू देने के लिए गई हैं। ठीक है, और इनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन थी B1 B2 थी, टूरिज़म डिपार्ट था। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फ्रेंस या ऐसा नहीं था, जस्ट इन्होंने पूछा कि इन्होंने कहाँ विज़िट करना है, आप व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर USA। इन्होंने जस्ट कहा कि मैंने आई विल गो फॉर विजिट सम प्लेसेस, जिनमें उन्होंने इंटरव्यू का क्वेश्चन या फैमिली के कुछ क्वेश्चन किए। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका पासपोर्ट पिकअप रेडी हो गया। एक चीज़ तो ये होगी, आप मेक श्योर करना है, एक बात रिपीट करने लगा हूँ कि जब भी आपने किसी भी कंसल्टेंट से फॉर्म को फिल करवाना है DS 160, उससे मेक श्योर कि आपने उससे इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगूँ इसका कि आपने इसको कैसे अपने जो केस है वीज़ा US का आपने कैसे लेके चलना है, कौन कौन से स्टेप में आपने क्या क्या करना है। और इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। करंटली US वीज़ा रेशो जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। US का वीज़ा जो है बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है करंटली इस्लामाबाद और कराची दोनों कॉन्सुलेट से। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें गाइड करने लगूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू अप्लाई US वीज़ा, मेक श्योर यू विल चेक कि आपकी कैटेगरी क्या फॉल करती है। अगर तो आपका बिजनेस है प्लस टूरिज्म है, देन यू विल सेलेक्ट B1 B2। अदरवाइज यू विल सेलेक्ट कि आप B1 के B2 सिंगल। अगर आपके पास बहुत पर्पस है ना, देन यू विल सेलेक्ट B1 B2। ठीक है, इसमें देखें द पर्पस मस्ट बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंशियली एक्सप्लेन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहले देखें कॉमन पर्पस क्या है, B1 है कि B2 है आपका केस। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़े इसमें देखें कि आपका क्या अटेंडिंग बिजनेस मीटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड शो और एग्जीबिशन और कंडक्टिंग नेगोशिएशन। अगर तो देखें कि आपकी कॉन्फ्रेंस है तो देन यू विल अप्लाई B1। और अगर आपका टूरिज़म है और उसके फैमिली को विज़िट करना है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो आपने करना है B2 पे। ये चीज़ मैं आपको एक चीज़। और अगर आपका बहुत पर्सन है, टूरिज़म प्लस बिजनेस है, तो देन आपने कौन सा करना, B1 B2। इसका एग्जांपल इसकी ये होगी कि बी स्पेसिफिक। अगर आपसे वो पूछते हैं जी व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर US, इसका मैंने एक आंसर लिखा, आई विल अटेंड द फाइन मेडिकल एक्सपो इन मियामी फ्रॉम June 11 to 13 2025। ठीक है, टू मीट पोटेंशियल सप्लायर एंड एक्सप्लोर न्यू प्रोडक्ट फॉर मेडिकल इक्विपमेंट बिजनेस। इसका सिंपल सा एक आंसर है कि व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर USA। ठीक है, फिर देन आपको मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँ जो स्टेप 2 है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या होता है कि आपने उसमें DS 160 जब आपने फॉर्म फिल करना, मेक श्योर योर फॉर्म मस्ट बी एक्यूरेटली एंड प्रोफेशनली। मैं ये बात आपको बता दूं, DS 160 की बेस के ऊपर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप फॉर्म इसको फिल नहीं करते एक्यूरेटली या प्रोफेशनली तौर पे, दोनों में से एक चीज़, तो 100% आपका फिर वीज़ा रिफ्यूज़ है। इसमें किसी का आपकी मिस्टेक है, उसमें किसी एम्बेसडर की मिस्टेक नहीं है। करंटली मैं आपको बात एक रिपीट करने लगा हूँ, US की वीज़ा रेशो इस्लामाबाद और कराची कॉन्सुलेट से बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, ये देखिए, आंसर ऑल क्वेश्चन ऑनेस्टली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, फिर इंश्योर द इंफॉर्मेशन मैचेस योर डॉक्यूमेंट। जो आप इंफॉर्मेशन DS 160 में डाल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, मेक श्योर यू विल चेक कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपसे उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आप ये बात करें ना कि US का वीज़ा वो हमारी वेरिफिकेशन नहीं करती, वो बैकएंड पे आपकी वेरिफिकेशन सारी करके बैठे होते हैं।
اور ایوری تھنگ ڈیزائن پلان، ان کا پلان ہوتا ہے کہ آلریڈی ایک دن پہلے ان کو ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ویزا دینا ہے کہ نہیں دینا. میکسیمم 20 to 30% آپ کے فیس امپریشن میں جا کے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ویزا دینا ہے کہ نہیں دینا. اس ٹائم کو 30% ڈیسیجن ہوتا ہے، 70% انہوں نے ڈیسیجن لیا ہوتا ہے. پھر دیکھیں سبمٹ دا فارم اینڈ پرنٹ دا کنفرمیشن پیج ود دا بار کوڈ. یہ کیا چیز ہے؟ میک شور کہ آپ کا جو DS-160 نمبر ہے اور کنفرمیشن پیج ہے مسٹ بی سیم. DS-160 نمبر دونوں میں نمبر جو ہے آپ کا سیم ہوگا، دین یو ول ایلیجیبل فار US اپوائنٹمنٹ انٹرویو. ادروائز آپ اس انٹرویو کے لیے ایلیجیبل آپ کو ایمبیسی کے اندر ہی نہیں جانے دیں گے اگر دونوں میں سے ایک چیز کا جو نمبر ہے وہ ڈفرینٹ ہوا. دین آپ کا ایک ڈاکومنٹیشن پہ آ گیا. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ویلڈ آپ کا ریکوائرڈ ڈاکومنٹ جو ہے ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے. اٹ از ویری یہ آپ لوگوں کو DS-160 کنفرمیشن پیج آپ کے پاس ہونا چاہیے، اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن پیج ہونا چاہیے اور پاسپورٹ سائز فوٹوگراف. ٹھیک ہے، اور آپ نے میک شور کرنا میٹنگ US اسپیسیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاسپورٹ سائز جو پکچر ہے آپ کی بلر نہیں ہونی چاہیے اور وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دین ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں سپورٹنگ ڈاکومنٹس پہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انویٹیشن لیٹر، اگر آپ جس کی کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں آپ ان نے آپ کو انویٹیشن لیٹر اور ویزا سپورٹ لیٹر دیا ہوگا. انویٹیشن لیٹر کمپنی کا، اور اگر کوئی ایونٹ آرگنائز کر رہا وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا تھرو ای میل. ٹھیک ہے، اور بزنس اب آپ کا بزنس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اینڈ ٹیکس ڈاکومنٹ. اس میں آپ کو ٹیکس ڈاکومنٹ میں کیا ہوتا ہے FBR کے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے میک شور مسٹ بی میچ ان بینک اسٹیٹمنٹ. کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ 10 کروڑ کی لگا رہے ہو اور وہاں پہ جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کے اندر 1 کروڑ ہے. نو، اٹ از فیک. پھر بھی آپ کا اس کیس میں ویزا ریفیوز ہونے. اگر میں آپ کو بار بار یہ ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو تھرو پراپرلی چینل US کا ویزا اپلائی کریں آپ کا ویزا کبھی بھی ریفیوز نہیں ہوگا. اور کریکٹلی میک شور کہ آپ لوگ خود ویڈیوز تو دیکھیں، بالکل دیکھیں. اگر آپ DS-160 فارم اٹ از ناٹ ایزی، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ آدھے گھنٹے والا فارم نہیں ہے. آپ فل کری جائیں تو 15 منٹ میں کر لیں. جو پروفیشنل پرسن ہوتا ہے وہ میک شور 2 سے 3 دن آپ کے DS-160 میں لے لیتا ہے. کیوں؟ اس نے ہر چیز کو دیکھ کے اس کو سرچ کر کے دین اس نے انٹر کرنی ہے اور آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی انٹر کر دینی. یہ آپ میں اور پروفیشنل پرسن میں فرق ہوتا ہے. میک شور جب آپ لوگ خود فارم فل کیا کریں تو آپ نے اس کو ایک چیز کو سرچ کر کے ایک چیز کا ورڈ سمجھ کے دین اس کو آپ نے انٹر کیا وہ اس کا آنسر کیا کریں انٹر. پھر آپ کے پاس دیکھیں ایویڈینس آف بزنس ایکٹیویٹیز اینڈ کراس پینڈس. اس میں آپ کے پاس ایویڈینس بھی بزنس کا ہو کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی SCCP کا وہ لائسنس ہے، چیمبر آف کامرس ہے، آپ کی فزیکلی جو کمپنی ہے وہ بزنس ہے ایگزسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دین آپ فار ٹورزم اور فیملی وزٹ. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ٹریول پلان آپ کا میک شور کہ آپ اگر 15 ڈیز رہ رہے ہیں تو آپ نے اپنا 15 ڈیز کا ٹریول پلان آپ کے پاس ہو. آپ سے جب وہ کویشچن کرے واٹ از پرپز ٹو گو فار USA تو آپ اس کو اپنا ٹریول پلان اور کمپلیٹلی جو ہے ایکسپلین کرو، ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، یہ اب آپ نے ساری چیزیں بتانی ہے. ہاں، اور دوسرا انویٹیشن لیٹر. اچھا، انویٹیشن لیٹر اگر آپ کا فیملی یا فرینڈ کا آیا دین آپ نے یہ آنسر دینا آئی ول گو فار میٹ اپ فار فرینڈ فیملی، کہ میں اپنے دوستوں سے یا فیملی ممبر سے ملنے جا رہا ہوں. پروف آف ریلیشن شپ آپ کا اس کے ساتھ پروف، اگر آپ کا فیملی ممبر ہے تو آپ کے پاس اس کا ریلیشن کا پروف بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایف ایپلیکیبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے وہ ماموں یا فیملی ممبر ہے آپ اس کا پروف نہیں دے سکتے. ہاں، جو آپ کے FRC میں ہے، فیملی میں ہے، جس میں بہن بھائی فادر مدر، ان میں سے آپ اگر کسی کو ملنے جا رہے ہیں دین آپ نے اپنی FRC جو ہے وہ کیری کرنی ہے. اور میک شور یو ول ٹیسٹڈ نوٹری پبلک فار. اگر یہ دونوں چیزوں کے لیے B1 کے لیے، B1 B2 کے لیے بھی اور B2 کے لیے بھی. ریسنٹ بینک اسٹیٹمنٹ شوئنگ سفیشینٹ فنڈ، آپ کے فنڈ ہونے چاہیے. پروف آف امپلائمنٹ اور بزنس اونرشپ، اگر آپ امپلائی ہیں تو دین یو ول میک شور کہ آپ کے پاس امپلائمنٹ لیٹر ہوگا جب آپ نے جاب جوائن کی ہوتی ہے. اور بزنس ہے تو آپ کے پاس بزنس کے لیٹر ایڈ، SCCP کے ڈاکومنٹس، چیمبر آف کامرس کے ڈاکومنٹس، ٹیکس ریٹرن، یہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں گے. اور یہ آپ کے ڈاکومنٹ شو کرتے ہیں اسٹرانگ ٹائز تو ڈاکومنٹ شوئنگ اسٹرانگ ٹائز ٹو یور ہوم کنٹری. ہوم کنٹری کے ساتھ آپ کے جتنے وہ ہیں ٹائز ہے، آپ نے میک شور یو ول انفارم امبیسیڈر کہ اپنی امبیسیڈر کو آپ نے بتانا ہے
کہ جی میری اس کمپنی میں یہ چیزیں میری ہیں، میرے یہ ٹائز ہیں، جتنے آپ کے ٹائز اچھے ہوں گے اتنے ہی آپ کے جو ویزا کے ریشو جو ہے وہ زیادہ ہوگی. لائک سچ اے جاب کانٹریکٹ ہے، فیملی ڈاکومنٹس ہے اور پراپرٹی اونرشپ ہے. پراپرٹی اونرشپ میں وہ آپ سے پراپرٹی لیتے، چیک نہیں کرتے، بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی وہ چیک نہیں کرتے، پر بیک اینڈ پہ وہ سب کچھ ویریفائی کرتے ہیں. اور بیک اینڈ پہ آپ نے جب آپ DS 160 میں فارم فل کیا کریں، اپنی چیزیں انٹر کیا کریں تاکہ ان کو ویریفیکیشن میں بھی ایزی ہو. جتنے آپ کے ٹائز زیادہ ہوں گے اتنے آپ کا ویزا ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے. اور میں کرنٹلی جو میں مئی کی بات کر رہا ہوں، مئی کی کرنٹلی ویزا ریشو بہت زیادہ جا رہی ہے اسلام آباد اور کراچی سے بھی. ٹھیک ہے. آرگنائز یور ڈاکومنٹس ان لاجیکلی اینڈ پروفیشنلی مینر. ہاں، اس میں اپنے جو ڈاکومنٹیشن ہے پریپیئر کرنے ایز اے پروفیشنلی. دیکھیں US کا ویزا اٹ از ویری ایزی ویزا، اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. جسٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مسٹیکس ہیں جس وجہ سے آپ لوگ کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میرا خیال سے یورپ اور کینیڈا کی نسبت آپ کا US کا ویزا جو ہے وہ ایزی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا جو اگر آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے DS 160 ادھر آپ مینشن کریں، وہ ویریفیکیشن کر لیں گے انٹرویو میں. آپ کا ایزیلی ایک تو انٹرویو آپ کا ایزی ہو جائے گا اور ویزا آپ کا 100% لگ جائے گا اگر آپ لوگ چیزیں پراپرلی جو ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کو DS 160 کے اندر مینشن کرتے ہیں. وہ آپ اور وہی چیزیں آپ جو ہے وہ DS انٹرویو کے درمیان میں بتاتے ہیں. ڈوریشن جو ہے آپ کی انٹرویو کی ایک تو وہ بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آپ کو وہ ان کو ایزی بھی ہوتا ہے، امبیسڈر کو US ایمبیسی کو بھی ایزی ہوتا ہے آپ لوگوں کی ویریفیکیشن کرنا. اور میک شیور اپنا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ مسٹ بی انٹر. جی اگر آپ کا کوئی بھی انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک جو بھی ہے، آپ نے میک شیور یوٹیوب یہ چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں اپنی DS 160 فارم کے اندر. دین آپ کا آئے گا پریپیئر فار دا انٹرویو. اٹ از اے مین پوائنٹ. 30% جو ہے آپ کا یہ میٹر کرتا ہے. دا ویزا انٹرویو از اے کریٹیکل پارٹ آف دا پروسیس. موسٹ ڈیسیژن آر میڈ ود ان دا فرسٹ فیو منٹس. فرسٹ فیو منٹس میں کیا مطلب، میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دوں. فرسٹ فیو منٹس میں آپ کا جو کویشچن وہ پوچھتے ہیں نا، وٹ از پرپز ٹو گو فار USA. آپ جب اس کا آنسر دیتے ہیں ایک کویشچن کا، اس میں وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس کو میں نے ویزا دینا ہے یا نہیں دینا. ایک کویشچن کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ڈیسیژن کر لیتا ہے. اگر آپ کو جتنا پراپرلی آپ سے وہ کویشچن کرے، آپ نے اس کا پراپرلی آنسر دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے پرپز پوچھ رہا ہو، ٹریول پلان کہ بھی ڈسکس کرو. وٹ از آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی میرا پرپز وزٹ ہے. اگر پوچھے کس جگہ کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا ٹریول پلان ان کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں نے کہا ہے کہ وٹ دا آفیسر لکس فار اے کلیئر اینڈ جینون پرپز آف ٹریول. ٹھیک ہے. آپ کو ان کو جب آپ نے اس کا آنسر دینا ہے، میک شیور یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو پرپز ہے وہ جینون اور کلیئر کٹ اس کو سمجھ آئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے آپ کے آنسر کی. پروف دیٹ یو کین افورڈ یور وزٹ. آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. ایویڈینس یو ول ریٹرن ٹو یور ہوم کنٹری. اٹ از مین پوائنٹ. کیا ایویڈینس ہے کہ یو ول کم بیک ان پاکستان، کہ آپ نے کوئی نہ کوئی اپنا ہوم کنٹری کے ساتھ ٹائپ جو ہے وہ ان کو شو کرنا ہے. وہ کس طرح شو ہو سکتا ہے؟ آپ کی پراپرٹی اونرشپ پہ ہو سکتی ہے، آپ کی ٹیکس ریٹرن کے ذریعے شو ہو جاتی ہے، آپ کے بزنس کے ذریعے شو ہو جاتی ہے، آپ کی فیملی کے ذریعے شو ہو جاتی ہے. آپ ان کو پتہ ہو کہ یہ بندہ واپس آ رہا ہے. پھر دین آپ کا کویشچن ہے، کویشچن اینڈ آنسر. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. آئی ایم گوئنگ ٹو اٹینڈ یہ بزنس والوں کی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو اٹینڈ ٹریڈ شو ٹو ایکسپینڈ مائی بزنس کانٹیکٹ اینڈ ایکسپلور نیو اپرچونیٹیز. یہ اٹ از ویری سمپل اور ود ان 30 سیکنڈس کا آپ کا اس کا آنسر ہے. Who is funding your trip? I am self-funding my trip through my business earning. My bank statement reflects this. What do you do for a living? I own a company that manufactures and export medical instruments and footwear. I oversee operation and international partnership. ایک کویشچن یہ بھی ہوتا ہے، ہاؤ لانگ ول یو اسٹے ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. آئی ول پلان ٹو اسٹے فار 12 days to attend 2 exhibitions and meet some business contacts. پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں ڈو یو ہیو اینی فیملی ان دا US. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹرانسپیرنٹ اباؤٹ ریلیٹیو ان دا US ایون یو ول ناٹ میٹ. آپ نے اگر آپ نے اس کا آپ کی فیملی ممبر ہے DS 160 کے اندر مینشن ہے 100% آپ نے ان کو انٹرویو کے درمیان بھی بتانا ہے. اگر نہیں ہے تو دین پھر آپ نے نہیں بتانا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے DS 160 میں مینشن نہیں کیا اور انٹرویو کے درمیان میں آپ کہتے ہیں کہ میرے ماموں ہیں، میرے انکل ہیں. نو، اٹ از رانگ. اس بات پہ آپ کا وہ ریفیوز. اٹ از ویری ایزی کویشچن. اس کا سمپل ود ان لائک
30 seconds کے ان سے آنسر ہے. Have you traveled internationally before? Mention are relevant international trips that support your celebrity and travel history. اس میں میک شور کرنا ہے کہ آپ نے گلف کنٹریز کا ٹریول کیا, آپ نے وہ مینشن DS-160 کے اندر ایڈ کرنا. آپ نے کسی بھی کنٹری کا جو اگر آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے, میک شور یو ول ایڈ ان DS-160. ٹھیک ہے. دین آپ نے انٹرویو اسٹپ میں آپ کو خود جو ڈریس پروفیشنلی, ارائیو ارلی, اسٹے اینڈ کانفیڈنٹ. آپ نے جب اس کو آنسر دینے ہیں کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کو آنسر جو ہے پراپرلی دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ کانفیڈینس سے دینا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا آپ اپنے کانفیڈینس آپ اپنے پہ اندر رکھیں گے, آپ کا ویزا ریشو جو ہے اتنی ہی زیادہ انکریز ہوگا. اگر آپ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے, وریڈ ہو جائیں گے اور اس کو آنسر کو کچھ بھی نہیں کہتے, اٹ از ویری ایزی. اور سب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ میرے سے بات کریں, اٹ از سیم ایسے ہی آپ نے ان سے بات کرنی ہے. میک شور کرنا ہے کہ جب آپ لوگ کانفرنس کے لیے جا رہے ہیں تو یو ول اٹینڈ انٹرویو ان انگلش. ایسا نہیں ہے کہ ہاں اگر آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہو دین یو ول اٹینڈ انٹرویو ان اردو اور انگلش. بہت پر اب اگر آپ اس کے لیے جا رہے ہو کیا کہتے ہیں کانفرنس کے لیے, دین یو اٹینڈ انٹرویو ان انگلش. اور مینٹین اپنے آئی کانٹیکٹ اینڈ اسپیک کلیئرلی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے منہ کے اندر ہی بولا جانا, آپ نے اپنا آئی کانٹیکٹ امبیسیڈر کے ساتھ رکھنا ہے, اور جو وہ ہے اسپیک اپنی پراپرلی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسپیک اس کو جو آپ کلیئرلی, آپ کو کلیئرلی کا مطلب یہ کہ اس کی آپ کو اس کو آپ کی بات کی سمجھ ہے اور آپ کو اس کی بات کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے. پرووائڈ ڈائریکٹ اینڈ ہونیسٹ آنسر. وہ یہ اب کب کر سکتے ہیں جب آپ نے DS-160 ریڈ کیا ہوگا. یہ ورڈ لکھا ہے اونلی پریزنٹ ڈاکومنٹ اف آس. اگر آپ سے وہ کوئی جو ڈاکومنٹ مانگے آپ نے وہی پرووائڈ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹ ان کو اٹھا کے پکڑا دینے. نو, ایسا بھی کیس ہوئے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ سے, وہ انہوں نے پوری پراپرٹی, وہ ٹیکس ریٹرنز, بزنس ڈاکومنٹ, ایسے نہیں ہے. اگر وہ آپ سے ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں, جو اسپیسیفک ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں, آپ نے وہی ڈاکومنٹ کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے. کامن ریزن فار ویزا ریجیکشن, انکلیئر اور ویک ٹریول پرپس. یہ کچھ جو 5 ریزن ہیں اس وجہ سے آپ کا لوگوں کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے. کون سا؟ ایک انکلیئر اور ویک ٹریول پرپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹریول پرپس جو ہے وہ بہت کمزور ہے, اس میں آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جانے کا. انکلیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اس کو آنسر دیا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اور اچھا, یہ دیکھیں انکانسسٹنٹ اور ڈس ہونیسٹ آنسر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے انہوں نے جو کویشچن کیا ہے آپ اس کا آنسر دیتے وقت اڑ جاتے ہیں, اس بات پہ بھی آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لیک آف فائنینشیل پروف. اگر بینک اسٹیٹمنٹ آپ سے انہوں نے مانگ لی اور آپ کے پاس نہیں ہے تو دین بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے. نو اسٹرانگ ٹائز ٹو ہوم کنٹری. ہوم کنٹری کے ساتھ آپ کے جو ٹائز ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. لائک آپ کے پاس پراپرٹی اونرشپ, فیملی کی آپ نے مینشن ہی نہیں کی ہوتی چیزیں, جس وجہ سے جو آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے. اور سسپیشیس آف امیگریشن انٹینٹ, اس کا آنسر کیا ہوتا ہے کہ ویزا آفیسر آفن ڈینائی اپلیکیشن انڈر سیکشن 214B if they believe the applicant may not return to the home country. 100% میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ نے ان کو بلیو دلوانا ہوتا ہے کہ یو ول کم بیک ان پاکستان. اگر آپ اس کو ان کو یہ چیز نہیں پروو کر سکے, ان کو ایویڈنس کے پروو نہیں کر سکے کہ یو ول کم بیک ان پاکستان, تو اٹس مین 100% آپ کا ویزا ریفیوز. آپ کی اسٹیٹمنٹ بے شک 10 کروڑ کی بھی کیوں نہ ہو. دین آپ کا کیا ہوتا ہے ہاؤ ٹو اسٹینڈ یور کیس. یہ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے پرووائڈ کلیئر ایویڈنس آف یور ٹریول پرپز. آپ نے ان کو شو اسٹرانگ پرسنل اینڈ پروفیشنل اینڈ فائنینشیل ٹائز ٹو یور ہوم کنٹری. یہ ایک مین پوائنٹ ہے. آپ نے یہ چیز ہمیشہ یہ جو ہے پریفرنس پہ رکھ کے آپ نے ان کو چیزوں کو DS-160 کے اندر بھی آپ نے اپنے جو ٹائز ہیں وہ اسٹرانگ شو کرنے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جب جاب, بزنس اور فیملی آپ نے ان کو شو کروانا ہے کہ آپ کا بزنس بہت اچھا ہے. آپ کو جسٹ آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں, آفٹر 10 to 15 days یو ول کم بیک ان پاکستان. اٹس ناٹ مین کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائز ہی نہیں ہیں. آپ لوگ اس کو اگر ٹائز ہیں تو آپ وہ پراپرلی شو نہیں کرتے. اٹس مین تب بھی آپ ان کو بیسیکلی کنسرن ہوتا ہے کہ یو ول کم بیک مسٹ بی ان پاکستان, کہ آپ کی ہر صورت میں پاکستان آئیں. پھر ہائی لائٹ ٹریول ہسٹری آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے ہیو یو ٹریول بیفور. آپ نے کہنا یس, اگر نہیں کیا تو نو. اس میں امریکہ کا اتنا مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس فریش پاسپورٹ پہ بھی آپ اپلائی کر لیتے ہیں, پر اگر آپ کے پاس ٹائز ہیں, آپ کے پاس ایوری تھنگ چیزیں ہیں, تو دین یو ول گیو
इंटरव्यू फिर इशू नहीं है, फिर प्रैक्टिस करनी है कॉमन क्वेश्चन विद द फ्रेंड और कोच। अगर आपका जो कंसल्टेंट है जो आपका DS-160 फॉर्म कर रहा है उससे आपने 100% ये मैं बता रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बेशक आप उससे ऑनलाइन करें, बेशक आप उससे फिजिकल ऑफिस जाके करें, ठीक है। देन आपको मैं सिंपल इसका एक आंसर दे रहा हूँ बिजनेस वीज़ा का कि I operate two business in Lahore, one for manufacturing medical equipment and another for footwear. I have been invited to 10 footwear show in New York from June 3 to 5 and the 5 medical expo in Miami from June 11 to 13. These events are important for networking and expanding our international partnership. I will stay for 2 weeks and return to Pakistan to continue running my business and managing my team. It is very easy answer. और आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ पर्पस टू, आप क्या करते हैं, तो आपने उनको बताना है कि मैं आई ऑपरेटिंग, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप यू आर डूइंग जॉब देन यू विल गिव आंसर कि आई एम डूइंग जॉब इन दिस कंपनी, ओके, और मेरा इतने दिन का प्लान है, इस डेट को मेरा ये एक्सपो है, या अगर आप फैमिली विजिट कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, उसमें भी आपने बताना कि आई विल स्टे इन 15 days, आई विल विजिट दीज प्लेसेस, मैं लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, और आपने इनको कंफर्म बताना है। जो मेरी फाइनल एडवाइस है वो आप लोगों को ये है, बी ऑनेस्ट इन एवरी स्टेज। अगर आप बी ऑनेस्ट रहेंगे इट्स मीन कि आप इंटरव्यू में नहीं अड़ेंगे। अगर वो आपसे क्वेश्चन कर और आप आंसर में अड़ जाते हैं 100%, उसमें भी अगर आप इन चीज़ों को ही फॉलो कर लें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं डू नॉट रिले ऑन फेक डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इट्स मीन कि आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फेक नहीं होनी चाहिए। 100% आपकी जो बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न है वो मस्ट बी मैच। कीप योर आंसर इज सिंपल एंड क्लियर। आपसे बिल्कुल वो सिंपल क्वेश्चन करते हैं, अपने को सिंपल ही आंसर देना, उसको आप टेक्निकली कोई आंसर ना दें, और क्लियर आंसर वो देना है जो उसको क्लियरली समझ भी आए कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आंसर होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको एक व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर US है, अगर वो आप उसको 3-3 4-4 मिनट उस पर ही ले जाए। अगर आप विद इन 30 सेकेंड आपने उसको अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अशर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और ताकि मैं आपको US के बारे में डेली बेसिस पे लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ, पर मेक श्योर करें कि इन चीज़ों को फॉलो करें। इससे ज़्यादा मैं ब्रीफली वीडियो नहीं बना सकता था, और इससे इतनी मैंने अब आप लोगों को ब्रीफली वीडियो बना के दी है। इसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन, अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं 100% आपका वीज़ा लग जाएगा। इन केस, और मैंने आपको दिखाया भी है, उनकी 3.5 लाख की मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में बैंक स्टेटमेंट थी, और उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। उन्होंने चीज़ें क्या की हैं कि चीज़ें उनको मैंने प्रॉपर्ली बताई थी कि इस तरह करना है, B1 करना है, B2 का 100, और मेक श्योर किया कि फॉर्म खुद फिल करते हैं या कंसल्टेंट से कराते हैं। तो अगर आप कंसल्टेंट से कराते हैं तो उसको ये भी कहें कि आपको वो तैयारी भी करवाए इंटरव्यू की। अगर आप खुद भी करते हैं तो खुद भी आप 2-3 दिन फॉर्म के ऊपर लगाया करें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये फॉर्म के अंदर उन्होंने पूछा क्या और हमने इसका फिल क्या करना है, ठीक है। ताकि आपको जितने आप लोग अपने मसला इशू पे पैसों का नहीं होता, मसला होता है रिफ्यूज़ल का। अगर आप रिफ्यूज़ल ले जाते हो, आगे चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। कोशिश करें कि पहली अटैम्प्ट में ही निकले। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अशर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे अपडेट देता रहूँ। थैंक यू।